حضور جانے جانا فخر کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی سماعت کیجیے، اور آپ ذرا جو طلباء میرے سامنے بیٹھے ہیں آپ بھی اس حدیث مبارکہ کو اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں، جو بعد میں سنیں وہ بھی اس حدیث مبارکہ کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ حضور جانا جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من لم یرحم صغیرنا، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، لیس منا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا، اور وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی تعظیم کو اور ان کے شرف کو اور ان کی تکریم کو نہیں پہچانتا۔ حدیث مبارکہ بڑے واضح انداز میں فرما رہی ہے کہ جو چھوٹے ہیں ان پہ شفقت کی جائے، ان پہ رحم کیا جائے، اور جو بڑے ہیں ان کی تکریم کی جائے، ان کے شرف کا لحاظ رکھا جائے۔ اس حدیث مبارکہ کا ہرگز کوئی یہ مطلب نہ سمجھے کہ استاذ اپنے چھوٹے بچے شاگرد کو جھڑک نہیں سکتا، یا والدین اپنے بچوں کو جھڑک نہیں سکتے یا سزا نہیں دے سکتے۔ یہ جو استاد سزا دیتا ہے بنیادی طور پہ یہ بھی شفقت ہوتی ہے۔ جو والدین تادیبی کارروائی کرتے ہیں اپنی اولاد کو سدھارنے کے لیے، چھوٹوں بچوں کے لیے، یہ بھی بنیادی طور پہ ان پر شفقت ہوتی ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا بچہ یا بچی 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا کہو، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مار کر نماز پڑھاؤ۔ تو یہ مارنا بھی شفقت میں ہے۔ کیوں؟ شفقت کیسے ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ شفقت کیسے ہے کہ بچے کو مار کے نماز پڑھائی جائے یا قرآن پاک سزا دے کے پڑھایا جائے۔ یہ شفقت ایسے ہے کہ اگر یہ بچہ بے نمازی رہا تو یہ جہنم میں جلے گا، اگر یہ بچہ قرآن مجید برہان رشید سے بے خبر رہا، تعلیمات قرآنیہ سے ناولد رہا، تو یہ اپنی زندگی کو تباہ کرتے ہوئے خود کو جہنم میں لے جائے گا۔ لہٰذا یہ سزا جو استاذ یا والدین اپنے بچے کی تربیت کے لیے دیتے ہیں یہ شفقت میں شامل ہے، یہ رحمت میں شامل ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میری تھوڑی سی سزا سے یہ جہنم کی سزا سے بچ جائیں، میری تھوڑی سی سزا سے یہ اپنی زندگی کو تباہ کرنے سے بچ جائیں۔ اور فرمایا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا، یہ اس پہ بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ اور جو نوجوان لڑکے ہیں اور جو بعد میں مجھے سنیں گے، میں ان کے دل تک یہ بات اپنی پہنچانا چاہتا ہوں کہ زمانہ بدلا ہے، کیفیت بدلی ہے، حالت بدل گئی ہے۔ آج نوجوانوں کی آنکھوں میں بزرگوں کے لیے حیا نہیں رہی، بڑوں کے لیے ادب و احترام کا وہ جذبہ نہیں رہا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں ایک نوجوان حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے کہ یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، قوت حافظہ بڑی مضبوط تھی، نہ جانے کیا ہوا کہ میری قوت حافظہ کمزور ہوتی جا رہی ہے، قوت حافظہ گرتی جا رہی ہے، جو بھی یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ تو سفید داڑھی والے کسی بزرگ کو پیٹ کر کے چلتا ہے؟ ایک لمحے کے لیے اس نے آنکھیں بند کی، سوچا، عرض کی ہاں پیارے علی ماجرا یہ ہے کہ مسجد سے میرا گھر دور ہے، میرے اور مسجد کے درمیان ایک بزرگ جو نابینا ہیں ان کا گھر ہے، اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا گونجتی ہے، تو میں بھی اپنے گھر سے نکلتا ہوں۔ وہ سفید داڑھی والے نابینا بزرگ بھی لاٹھی ٹیکتے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں، وہ ٹھہرے نابینا اور میں ٹھہرا بینا، وہ بزرگ اور میں جوان، میں تیز قدم بڑھاتے ہوئے ان سے آگے گزر جاتا ہوں، مسجد میں پہلے آ جاتا ہوں۔ تو یہ ایک مرحلہ ہے کہ جو دن میں 5 مرتبہ
ایک سفید داڑھی والے بزرگ کو مجھ سے پیٹھ ہو جاتی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا اچھا تم ایسا کرو کہ ان بزرگوں کے پیچھے پیچھے چل کر مسجد میں آنا شروع کر دو، امید ہے اللہ تمہیں دوبارہ قوت حافظہ کی دولت عطا کر دے گا۔ اب یہ نوجوان 6 ماہ کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کہ پیارے علی، آپ کے بتائے ہوئے نسخے پہ عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ قوت حافظہ کی دولت عطا فرما دی ہے۔ میں اپنے طلباء کو اکثر یہ سمجھاتا ہوں، آپ بھی میرے طلباء ہیں، اکثر یہ بات سمجھاتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہیں بے ادبی کا مظاہرہ تو نہیں کر رہے۔ ایک بندہ ہے وہ قرآن پاک کا ادب نہیں کر رہا اور وہ چاہتا ہے کہ میں حافظ قرآن ہو جاؤں، اٹ از امپاسبل، نہیں ممکن۔ کوئی استاذ کا ادب نہیں کر رہا، وہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، امپاسبل ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ مسجد کا ادب نہیں کر رہے اور آپ چاہتے ہیں کہ نماز میں لذت ملے، تہجد میں لذت ملے، مسجد کا احترام نہیں کر رہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میرا مسجد میں دل لگ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب مسجد کا ادب کریں پھر نماز کا لطف دیکھیں، مسجد کا ادب کریں پھر دیکھیں کہ آپ کا دل مسجد میں لگتا ہے کہ نہیں لگتا۔ لہذا اگر آپ میں سے کوئی مجھے سننے والوں میں سے کسی کو قوت حافظہ کی شکایت ہے تو وہ اپنی اداؤں پہ غور کرے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی اللہ کے پیارے کی بے ادبی ہو رہی ہے، کسی بزرگ کی بے ادبی ہو رہی ہے، کلام الہی کی بے ادبی ہو رہی ہے، دینی کتب کی بے ادبی ہو رہی ہے، مسجد کی بے ادبی ہو رہی ہے۔ اگر کہیں بے ادبی کا شائبہ ہے تو اس بے ادبی کو دور کیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی رحمتیں آپ کے شامل حال ہو جائیں گی۔